بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ دور فاروقی کی فتوحات اور طرز حکمرانی کی کچھ جھلک آج آپ حضرات کے ساتھ شیئر کریں گے۔ محترم ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے مثال فتوحات اور کامیابیاں نصیب ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسر و کسریٰ کو پیوند خاک کر کے اسلام کی عظمت کا پرچم لہرانے کے علاوہ شام، مصر، عراق، جزیرہ آرمینا، آذربائیجان، فارس وغیرہ فتح کر لیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 900 جامع مساجد اور 4000 مساجد تعمیر ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بیت المال اور عدالتیں قائم کیے، عدالتوں کے قاضی مقرر کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن تاریخ کا اجرا کیا جو آج تک جاری ہے۔ مردم شماری کرائی، نہریں کھدوائے، شہر آباد کرائے، دریا کی پیداوار پر محصول لگایا اور محصول مقرر کر دیے۔ حربی تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی۔ جیل خانے قائم کیے، راتوں کو گشت کر کے رعایا کا حال دریافت کرنے کا طریقہ نکالا۔ پولیس کا محکمہ قائم کیا، جا بجا فوجی شونیاں قائم کیے، تنخواہیں مقرر کر دیے، پرچہ نویس مقرر کیے۔ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے لیے مکانات تعمیر کروائے۔ گمشدہ بچوں کی پرورش کے لیے روزینے مقرر کیے۔ مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کرائے۔ مکاتب و مدارس قائم فرمائے، معلمین اور مدرسین مشاہرے مقرر کیے۔ تجارت کے گوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی، وقف کا طریقہ ایجاد کیا۔ مساجد کے ائمہ کرام اور مؤذنین کی تنخواہیں مقرر کر دیے۔ مساجد میں راتوں کو روشنی کا انتظام فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام کے لیے بہت سے فلاحی و اصلاحی احکامات اور اصلاحات جاری کیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ احد پر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ ان کی موجودگی کی وجہ سے پہاڑ وحشت میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا قدم مبارک مارا اور فرمانے لگے، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا اور کوئی نہیں۔